فتيات اليوم كفاكي تركاضا خلف سرابي، عودي نحو الإسلام لا تستمعي لذئابي، فالشرق دمار فيه والغرب. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا. وقال الله تبارك وتعالى: وقولوا للناس حسنا. وقال الله تبارك وتعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال الله تبارك وتعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تلقى أخيك بوجه طريق أو كما قال عليه الصلوات والتسليم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم بزرگوں اور دوستو، اس وقت جتنی آیتیں اور ایک حدیث مبارک پڑھی گئی، ان آیتوں اور اس حدیث کی روشنی میں ایک مضمون ہمیں سمجھنا ہے اور اس ارادے کے ساتھ بیان بھی کرنا ہے اور اس ارادے کے ساتھ سمجھنا بھی ہے، سننا بھی ہے کہ اگر اس میں ہمارے لیے کوئی عمل کرنے کی بات ہوئی یا اپنے اندر کسی چینج لانے کی ضرورت ہوئی تو ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے لیے اگر ہم کو اپنے اندر کسی چینج لانے کی ضرورت ہوگی تو وہ چینج بھی اپنے اندر لائیں گے۔ بعض دفعہ ہمت نہیں ہوتی ہے یہ مطالبہ کرنے کی کہ صاحب چینج لانے کا ارادہ کرو، مگر اس لیے ہمت ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی انسان ڈاکٹر کے پاس جائے تاکہ میری کھوئی ہوئی صحت بحال ہو جائے تو ضرور اس ارادے کے ساتھ وہ جاتا ہے کہ اگر ڈاکٹر نے مجھے کسی چیز میں چینج لانے کی بات کہی تو میں ضرور وہ چینج لاؤں گا، مثلا کھانے پینے میں، مثلا سونے جاگنے میں، مثلا اٹھنے بیٹھنے میں، کسی بھی چیز میں اگر ڈاکٹر نے مجھے کوئی تبدیلی لانے کی بات کہی تو میں وہ ضرور تبدیلی لاؤں گا تاکہ میری صحت بحال ہو جائے۔ چنانچہ ایک صاحب جو اسی شہر میں ہیں وہ بیمار ہو گئے تو ڈاکٹر نے ان سے کہا کہ اور بہت ساری باتوں کے ساتھ آپ کو واکنگ کرنی ہوگی، اور واکنگ بھی آپ کو 3 گھنٹے کی کرنی ہوگی۔ تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ تو اب یہ شخص صبح کو 4 بجے سے لے کر کے 7 بجے تک یا 5 بجے سے لے کر کے 8 بجے تک واکنگ کرتا ہے، اور اس کی بیوی یہ کہتی ہے کہ یہ وہ آدمی ہے جو صبح 9 بجے تک اٹھتا ہی نہیں تھا، اور اب واکنگ کے لیے صبح 4 بجے سے لے کر یا صبح 5 بجے سے لے کر کے 3 گھنٹے کی واکنگ کرتا ہے۔ تو یہ چینج لائی اپنے اندر، کیونکہ کھوئی ہوئی صحت اسے واپس لانی تھی۔ اس کھوئی ہوئی صحت کو واپس لانے کے لیے اگر یہ کڑوا گھونٹ اسے پینا پڑا کہ جو آدمی اس کی بیوی کے کہنے کے مطابق 9 بجے سے پہلے نہیں اٹھتا تھا وہ صبح 4 بجے اٹھنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ٹھیک اسی طرح سے اگر خدا نخواستہ کہ ڈاکٹر نے کسی پیشنٹ سے یہ کہا کہ آپ کو فلاں چیز نہیں کھانی ہے، اور جن چیزوں کو ڈاکٹر نے منع کیا وہ اس کی بڑی پسندیدہ چیز تھی، بڑی فیوریٹ ڈش تھی، ٹھیک، لیکن ڈاکٹر نے منع کر دیا تو انسان بہرحال چھوڑے گا، اس لیے کہ صحت قیمتی چیز ہے۔ مٹھائی کھانے کا شوق تھا، ڈاکٹر نے منع کر دیا کیونکہ شوگر لیول بڑھ گیا ہے، کولیسٹرول بڑھ گیا، اس لیے ڈاکٹر نے کہا گوشت کھانا بند کر دو۔ مسالوں دار کھانا کھانے کے شوق تھا، لیکن جب معدے کی تکلیف ہو گئی اور ڈاکٹر نے کہا السر ہو گیا ہے، لہذا تمہیں اب آج کے بعد یہ نہیں کرنا ہے،
تو وہ بعد میں وہی کشمیری زبان میں سٹ رس کھانے کو تیار ہو جاتا ہے تاکہ میری کوئی بھی صحت مجھے بحال ہو جائے۔ اس وقت وہ یہ نہیں کہتا کہ زندگی بھر جس پسندیدہ غذا کو میں کھاتا رہا آج مجھے کیسے منع کیا جائے گا۔ انسان ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور جانا بھی چاہیے اس ارادے کے ساتھ کہ اگر مجھے کھانے کو بات کہی جائے گی تو جو بات مجھے کھانے کو کہے مجھے کھانا ہی ہے وہ، اور اگر مجھے پرہیز کرنے کو کہا گیا تو وہ، اور اگر مجھے اپنے طرز عمل میں کسی تبدیلی کی بات کہنی پڑی تو میں وہ بھی کروں گا، سونے میں، جاگنے میں، کھانے میں، پینے میں، چلنے پھرنے میں وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک، یہاں تک کہ ایک پیشنٹ نے ایک دفعہ مجھ سے کہا کہ لگا جی باقی تو افسوس مجھے کچھ نہیں ہے، ڈاکٹر نے کپڑے پہننے سے منع کر دیا۔ تو میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنے لگے بس یہی سمجھے آپ، ڈاکٹر نے کپڑے پہننے سے منع کیا۔ میں نے کہا تو اس کا مطلب کیا وہ ننگا رہنے کو کہتے ہیں؟ کہنے لگے نہیں، ننگا رہنے کو نہیں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کھدر پہنو، کیونکہ تمہاری کھال میں کوئی الرجی ہو رہی ہے اس لیے سارے کپڑے تم نہیں پہن سکتے، تم کو صرف کھدر سوٹ کرے گا، وہ جتنا موٹا کھدر ہوگا اتنا۔ تو کہتا ہے ہم لیفوں میں جو وور لگاتے تھے اب میں وہی پہن رہا ہوں، یہ نہ پہننے کے برابر ہے، لیکن آدمی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ تو بس اس لیے ہمت ہوتی ہے کہنے کی کہ اگر کوئی تبدیلی کرنے کی بات کہی جائے اور دین کے حوالے سے کہی جائے تو سننے والے کو ضرور ارادہ کرنا چاہیے کہ اس میں میرے لیے خیر ہوگا اگر کوئی تبدیلی چینج کرنے کی بات کہی جائے۔ تو حضرات اس وقت جو آیتیں پڑھی گئی اور ایک حدیث مبارک پڑھی گئی، جو مضمون ان آیتوں سے سمجھانا ہے وہ صرف انہی آیتوں میں نہیں، اس کے علاوہ قرآن کی بہت ساری آیتوں میں الگ الگ انداز سے الگ الگ اسلوب کے ساتھ یہ بات سمجھائی گئی ہے، اور حدیثیں بہت ہیں جن حدیثوں کے ذریعے سے وہ بات سمجھائی گئی ہے جو بات عرض کرنی ہے۔ وہ کوئی بہت انوکھی بات بھی نہیں ہے، کوئی عجیب و غریب فلسفہ بھی نہیں ہے، ایسی بات بھی نہیں ہے جو آپ نے کبھی سنی نہیں ہوگی، نہیں، بارہا سنی ہوگی، پڑھی ہوگی، لکھنے والوں نے لکھا بھی ہوگا، بولنے والوں نے بولا بھی ہوگا، لیکن اس کے باوجود ایسا ہوتا ہے کہ جن چیزوں کو انسان بولتا اور سمجھتا ہے بعض دفعہ انسان اپنے اندر ان چیزوں کو نہیں لاتا ہے۔ تو خیر جس بات کو سمجھنا ہے اس سے پہلے دو تین باتیں تمہید کی عرض کرتا ہوں۔ حضرات دنیا میں انسان بہرحال مجبور ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ زندگی گزارے گا، اور وہ چاہے گا بھی الگ رہ کر زندگی گزارنا تو نہیں گزار سکتا۔ اسے اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، بزنس کرتا ہوگا تو کسٹمروں کے ساتھ، جاب کرتا ہوگا تو دفتر میں آنے والے لوگوں کے ساتھ، بہرحال دوسرے انسانوں کے ساتھ ہی زندگی گزارنی ہے۔ حتیٰ کہ اگر کسی انسان کے پاس زندگی کے تمام وسائل ہوں اس کے باوجود وہ قدم قدم پر مجبور ہے دوسرے انسانوں کے ساتھ لیزان رکھنے پر، دوسرے انسانوں کے ساتھ ڈیلنگ کرنے پر، دوسرے انسانوں کے ساتھ ملنے جلنے پر بہرحال مجبور ہے۔ سیدھی بات ہے، انسان کو اچھے سے اچھے کپڑے پہننے ہیں مگر کپڑا خریدنا بھی ہوگا اور کسی ٹیلر سے سلوانا بھی ہوگا۔ تو دو آدمیوں سے تعلق تو ہو گیا، ایک تو دکاندار سے تعلق قائم کرنا پڑا جسے کپڑا خریدے گا، اور ٹیلر سے رابطہ کرنا پڑا جسے کپڑا سلوائے گا۔ اسے مکان بنانا ہوگا تو 10 قسم کے لوگوں سے ملنا پڑے گا، زمین بیچنے والوں سے ملنا پڑے گا، کنسٹرکشن والوں سے ملنا پڑے گا، پھر کنسٹرکشن میں مکان میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب الگ الگ ڈپارٹمنٹوں کے لوگ ہوتے ہیں، سب سے ملنا ہوگا، اس کے بعد ہی انسان اپنے مکان میں رہ سکے گا۔ تو غرض یہ کہ انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ تنہا اکیلا زندگی گزارے، بہرحال ہر انسان کو دوسرے انسانوں کے ساتھ رہ کر ہی زندگی گزارنی ہے۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ جانور اکیلا تو زندگی گزار سکتا ہے، انسان نہیں گزار سکتا۔ جانور کا مطلب ایک چڑیا ہے، اس کا پارٹنر جو ہے وہ مر گیا، وہ چڑیا جب تک زندہ رہے گی اکیلی چلتی رہے گی، وہ دن میں نکلے گی، دانے کھا کر آئے گی، راہ کسی ٹہنی پر گزارے گی، اور جب تک اس کی زندگی گزر جائے گی۔ اس کو نہ کسی مکان کی ضرورت ہے، نہ کسی پارٹنر لائف کی ضرورت ہے، نہ کسی اور کی، اب اکیلی زندگی، ایک چیونٹی اکیلی زندگی گزار لیتی ہے۔ وہ کسی سوراخ کے اندر چلی جائے گی، دن میں نکلے گی، جو اس کے کھانے پینے کی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ مہیا کرے گی، پھر سوراخ میں بیٹھ جائے گی۔ غرض یہ کہ جانور حتیٰ کہ کیڑے مکوڑے اکیلے پن میں اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، انسان نہیں گزار سکتا۔ انسان بہرحال مجبور ہے، وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ رہ کر زندگی گزارے گا، اور وہ دوسرے انسان قریب سے قریب تر بھی ہو سکتے ہیں، دور سے دور تر بھی ہو سکتے ہیں۔ قریب سے قریب تر ہمارے ماں باپ، ہمارے بیوی بچے، ہمارے بھائی بہن، ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست اور احباب، ہمارے پڑوسی، یہ سب تو ہمارے قریب سے قریب تر، اور اس کے بعد پھر دور سے دور، ان کی کوئی حد ہی نہیں ہے کہ کن کن کے ساتھ ہمیں رابطہ کرنا ہوگا۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ انسان
پہلے مرحلے پر اپنی ضرورت پوری کرتا ہے اور دوسرے مرحلے پر اپنی شناخت بناتا ہے۔ اس کے معنی کیا ہے کہ جب ہمارے پاس سورس آ گیا تو اس کے بعد سب سے پہلے میں دیکھوں گا میری ضرورتیں پوری ہونی چاہیے۔ اپنی ضرورتوں میں مجھے کھانا پینا چاہیے، اپنی ضرورت میں مجھے کپڑا چاہیے، اپنی ضرورت کے لیے مجھے ضرورت کا مکان چاہیے۔ پہلے مرحلے پر انسان اپنی ضرورت پوری کرتا ہے اور دوسرے مرحلے پر انسان اپنی شناخت بنانے لگتا ہے۔ اس کو تھوڑا سا میں اور واضح کرتا ہوں کہ جب انسان کمانے لگتا ہے تو کمائی کو سب سے پہلے خرچ کہاں کرے گا؟ کہ اپنی بنیادی ضروریات میں۔ بنیادی ضرورت کیا ہے؟ انسان کو کھانا ملے، کپڑا ملے، رہنے کی جگہ ملے۔ اور جو ہی بنیادی ضروریات پوری ہو گئیں اس کے بعد اگر آمدنی آ رہی ہے تب انسان اپنی شناخت بنائے گا۔ اب میں اچھے سے اچھا کپڑا پہننے کی کوشش کروں گا، اچھے سے اچھا مکان بنانے کی کوشش کروں گا، اچھے سے اچھا کھانا کھانے کی کوشش کروں گا۔ اب میں گاڑی خریدوں گا، اور اگر گاڑی پہلے سے تھی تو اس سے اچھی گاڑی خریدوں گا۔ اب یہ شناخت بنانے لگتا ہے، اور اس کے ذریعے سے انسان چاہتا ہے کہ میں اچھا لوگوں کے اس کا مکان اچھا ہے، اس کے کپڑے اچھے ہیں، اس کا کھانا پینا بہت اچھا ہے، اس کا رہن سہن بہت اچھا ہے۔ تو دوسرے مرحلے پر انسان اپنی شناخت بنانے لگتا ہے۔ سوال یہ ہے انسان کی اصل شناخت اس کا مکان، اس کے کپڑے، اس کا کھانا پینا، اس کی گاڑیاں، اس کی یہ چیزیں ہیں یا کوئی اور چیز ہے؟ انسان کی اصل شناخت کیا ہے؟ انسان کی اصل پہچان کیا ہے؟ انسان کی اصل قدر و قیمت کس چیز سے متعین ہوتی ہے؟ یہ سمجھنا ہے۔ آج تک عام طور پر لوگ کہتے ہیں اچھے کپڑے پہننے کے معنی لوگوں کے ہاں میرا روب قائم ہوگا، چاہے بے شمار بلکہ آج تو دور وہی ہے کمپٹیشن کا۔ کمپٹیشن کا مطلب یہ اپنی عظمت قائم کرنا۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار کمالات میں سے ایک دلچسپ اور عجیب کمال یہ بھی تھا کہ آپ نے آئندہ دنیا میں پیش آنے والے واقعات اور حالات کو اپنے زمانے میں بیان کر دیا تھا کہ آئندہ کیا کیا ہوگا۔ اس میں بہت ساری باتیں وہ ہیں جو اس وقت کا ذہن قبول ہی نہیں کر سکتا تھا کہ ایسا بھی ہوگا، مگر انکار اس وجہ سے نہیں ہو رہا تھا کیونکہ ایک تو انکار صحابہ تھے اور وہ آنکھ بند کر کے اللہ کے نبی کی بات کو مانتے تھے۔ اس لیے اگر کوئی بات ان کی عقل میں نبی آنے والی ہو لیکن اپنی عقل کے تقاضے اور اپنی سوچ کو سائیڈ پر رکھ کر کے یہ یقین کرتے تھے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہوگا ضرور، اگرچہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اس میں بے شمار باتیں ایسی ہیں جو اللہ کے نبی نے اس وقت بیان فرمائی جب ان باتوں کے پورا ہونے کا دور دور بھی امکان نہیں تھا، دور دور بھی اس کی پاسبلٹی نہیں تھی ایسا بھی ہوگا کبھی۔ اس وقت اللہ کے نبی نے وہ بتایا ایسا ہوگا، اور صحابہ نے تعجب کے ساتھ سنا۔ انکار کر سکتے تھے اگر کوئی اور ہوتا، بولنے والا کوئی اور ہوتا تو صحابہ صاحب کہتے ہیں حضرت یہ کیا فرما رہے ہیں آپ، یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اگر اس کی مثال سمجھنا چاہیں تو میں مثال عرض کرتا ہوں۔ فرض کرتے ہیں آج اگر کوئی انسان کھڑے ہو کر یہ کہے گا ایک وقت آنے والا ہے ہر آدمی چاہے گا میں بیمار رہوں، تو سننے والے کہیں گے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ناممکن ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے میں صحت مند رہوں، بیمار ہونا کون پسند کرے گا؟ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہر انسان چاہے گا میں بیمار، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ یا اگر کوئی انسان یہ دعویٰ کرے گا ایک وقت آنے والا ہے ہر انسان کی تمنا ہوگی میں غریب رہوں، تو سننے والے کہیں گے صاحب یہ کبھی نہیں ہو سکتا، انسان کیسے تمنا کر سکتا ہے میں غریب رہوں، یہ ممکن نہیں۔ بس تقریباً اسی طرح سے تعجب کی بات تھی جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ باتیں ارشاد فرمائیں، مگر صحابہ نے ان کو انکار اس وجہ سے نہیں کیا کیونکہ بولنے والے وہ ذات اقدس ہیں جن کی آنکھ بند کر کے وہ بات مانتے تھے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا؟ مکہ مکرمہ کی بلڈنگیں یہاں کے پہاڑوں سے اوپر ہو جائیں گی، اور مکہ مکرمہ کے پیڑ کو چیر کر راستے بنائے جائیں گے۔ اس وقت کی انجینئرنگ، اس وقت کا کنسٹرکشن سسٹم ایسا نہیں تھا کہ آدمی مان لیتا کہ ہاں ایسا بھی کبھی ہوگا کہ پہاڑوں سے اوپر بلڈنگیں ہو جائیں گی، 100 منزلہ بلڈنگ، 150 منزلہ بلڈنگیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ ڈبل سٹوری ہوتی تھی ساری دنیا میں۔ اس زمانے میں اللہ کے نبی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایسا وقت آنے والا ہے مکہ مکرمہ کی تعمیرات یہاں کے پہاڑوں سے اوپر ہو جائیں گی، اور یہاں کے زمین کو چیر کر راستے بنائے جائیں گے، انڈر گراؤنڈ راستے۔ چاہے وہ صورتحال آ گئی، اور جن لوگوں کو وہاں جانے کا موقع ملا ہے اللہ تعالیٰ پہنچائے سب کو، اور وہاں کی زیارت نصیب ہو تو وہاں دیکھ سکتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے پاس جو پہاڑی تھی جس پہاڑ پر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تھی، اسی پہاڑی پر وہ محل کھڑا ہے جو وہاں کے پہاڑ سے اوپر ہے۔ اور ان محلوں پر اوپر جا کر کے یا ان ہوٹلوں پر اوپر جا کر کے انسان نیچے دیکھتا ہے تو پہاڑ نیچے نظر آتے ہیں۔
اسی طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک وقت آئے گا مرد مردوں کے ساتھ نکاح کریں گے، عورتیں عورتوں کے ساتھ نکاح کریں گے. اور جس وقت اللہ کے نبی نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی اس وقت ساری دنیا کے کسی قوم کے اندر یہ لعنت نہیں تھی، یہ مصیبت نہیں تھی کہ مرد مردوں کے ساتھ نکاح کریں گے اور عورتیں عورتوں کے ساتھ نکاح کریں گے. نہ اس زمانے میں کہیں گیئزم تھا، نہ لیسبینزم تھا، نہ کہ فیمنزم تھا، نہ نسوانیت تھی، نہ یہ مرد مردوں کے ساتھ نکاح کرنے. آج کا دور وہ ہے جس کو سب لوگ جانتے ہیں، سارے لوگ جانتے ہیں، ملکوں کے قوانین بن رہے ہیں، بن چکے ہیں کہ صاحب اب مرد مردوں کے ساتھ نکاح کریں گے، عورتیں عورتوں کے ساتھ نکاح کریں گے. اب دنیا کی قومیں کیا کریں گی، لیکن ایک ایمان والا سب سے پہلے کہے گا ہم سلام پیش کرتے ہیں اپنے نبی محمد رسول اللہ کو، جو 1500 سال پہلے ہمیں بتا دیا تھا ایسا گیا، ایسا ہوگا. گویا ہم یہ کیسے ہیں دنیا کے انسانوں، تمہارے بڑے بڑے ادارے، تمہارے قانونی ادارے، تمہارے قانون ساز ادارے، تمہاری عدالتیں، تمہارا میڈیا، تمہارے سکالر، تمہارے دانشور، تمہارے انٹلیکچوئل جو کہہ رہے ہیں اس زہر کا اعلان تو ہمارے نبی نے 1500 سال پہلے کیا ہے. جس کو تم بہت پسند کے ساتھ اور تالیوں کے ساتھ پاس کر رہے ہو اس کا اعلان ہمارے نبی نے 1500 سال پہلے کیا تھا. اس وقت اگر صحابہ حضرت یہ کیسے ہوگا، مرد مرد کے ساتھ نکاح کرے گا. آج اگر کوئی انسان کہے گا ایک وقت آنے والا ہے کہ بیل کے پیچھے دوڑے گا جنسی ضرورت پورا کرنے کے لیے تو سارے لوگ ہنسیں گے. آج اگر کوئی انسان اعلان کرے گا کہ صاحب نر کتے کے پیچھے دوڑے گا تو سارے سننے والے حیران ہوں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے. میل مرغے کے پیچھے دوڑے گا، سارے لوگ تعجب کریں گے یہ کبھی نہیں ہو سکتا، نیچر کے بھی خلاف ہے یہ. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس وقت یہ بات ارشاد فرمائی تھی اس وقت لوگوں کے لیے اتنی تعجب کی بات تھی. مگر آج ساری دنیا کا حال معلوم ہے کہ کس طرح سے قانونی ادارے، کس طرح سے عدالتیں، کس طرح سے فیصلے سنائے جا رہے ہیں. خیر ہمیں وہ بحث نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس زمانے میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی، انہی میں سے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی ایک وقت آئے گا کہ ایمان والے کمپٹیشن کریں گے، مقابلے کریں گے. اور یہ بخاری میں حدیث ہے. آپ علیہ السلام نے لا اخشی علیکم الفقر، میں اس بات کا ڈر محسوس نہیں کر رہا ہوں کہ میری امت کے اندر غربت آئے گی اور غربت کی بنا پر یہ تباہ ہوں گے. نہیں، مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے. یہ حضور لا اخشی علیکم الفقر، میں نہیں ڈر رہا ہوں کہ تمہارے اندر غربت آئے گی اور غربت کی وجہ سے تم تباہ ہو جاؤ گے. نہیں، غربت کی وجہ سے پریشانیاں ہوں گی، پھاکے لگیں گے، ضرورت کے کپڑے نہیں ہوں گے، سڑکوں پہ لوگ رہیں گے، مگر یہ ساری مصیبت کی زندگی برداشت کریں گے غربت کی وجہ سے، مگر اس سے بڑا کوئی نقصان نہیں ہوگا. حضور نے یہ فرمایا لا اخشی علیکم الفقر ولکن اخشی ان تبسط علیکم ہاں مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تمہارے پاس پیسہ بہت آئے گا. فتنافسوا، پھر تم آپس میں مقابلہ آرائی کرو گے، کمپٹیشن کرو گے. چنانچہ اس وقت دنیا کے انسانوں کا بھی اور ایمان والوں کا بھی پیسہ سب سے زیادہ کس پر لگ رہا ہے؟ کمپٹیشن پر. ہر چیز کا کمپٹیشن، بڑی فخر کے ساتھ ہے کمپٹیشن. جو چیز آپ کے پاس ہے اور دوسری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کمپٹیشن کا تقاضا یہ ہے آپ اپنی چیز کو پھینک دیں اور نئی چیز لائیں، کیونکہ کمپٹیشن ہے. آپ کے پاس اگر سستے قسم کا سیل فون ہے، مگر چونکہ کمپٹیشن کا زمانہ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ صاحب میری شناخت ہی قائم نہیں ہوگی جب تک میں 50,000 کا اپنے ہاتھ میں موبائل نہیں رکھوں گا، تب تو لوگ کہیں گے یہ شکست لات، یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو اپنی شناخت پیدا کرنے کے لیے پیسے خرچ کرتے ہیں. تو انسان اپنی شناخت پیدا کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ کپڑے، چیزیں، مکان، گاڑیاں، باہر کی چیزیں، تاکہ میری شناخت قائم ہو جائے، مجھے لوگ کہیں گے بڑا ہے. تو اپنی عظمتیں، انسان کی عظمت کی اصل چیز کیا ہے؟ کیا کپڑے، کیا مکان، کیا چیزیں؟ یہ ہے سوال. یہ دوسری بات تھی. پہلی بات انسان اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا، اور دوسری بات ہے کہ انسان اپنی شناخت کی تلاش میں رہتا ہے. ضرورت پورا ہونے کے بعد پھر اگلے مرحلے میں انسان کیا کرتا ہے؟ اپنی شناخت، اپنی عظمت قائم کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا ہے. پھر جس کے بعد جتنے وسائل ہیں وہ اپنے وسائل کے مطابق وہی کرتا ہے. تیسری بات کہ عقلی قانون بھی ہے، عملی قانون بھی ہے کہ جس شخص نے جو چیز بنائی اس چیز کا استعمال اسی شخص کی گائیڈنس میں ہوگا. جس شخص نے جو چیز تیار کی اسی کو حق ہے کہنے کا کہ اس چیز کا استعمال کیسے ہونا چاہیے. کشمیریوں نے کانگڑی بنائی، کشمیریوں کو کہنے کا حق ہے کہ کانگڑی کا استعمال کیسے ہوگا. جس انجینئر نے کمپیوٹر بنایا وہی گائیڈنس کرے گا، وہی اس کے ساتھ بک بھیجے گا کہ صاحب اس کا استعمال آپ کیسے کریں گے. جس نے موبائل بنایا وہی بتائے گا کہ اس کا استعمال کیسا. جس نے جو چیز بنائی وہی بتائے گا کہ اس کا استعمال کیسے ہوگا. بس ٹھیک اسی طرح سے انسان کو جس نے پیدا کیا وہی بتائے گا کہ انسان کو زندگی کیسے گزارنی ہے. اگر انسان خود بنا ہوتا
یا بنا نہ ہوتا، اپنی ایک کوئی چیز خود بنائی ہوتی، کوئی ایک چیز خود بنائی ہوتی، تو کہہ سکتا تھا کہ جی یہ تو میری اپنی بنائی ہوئی چیز ہے، اس کا یوزنگ کا طریقہ میں خود طے کروں گا، اس میں کسی کو مداخلت کرنے کا حق نہیں۔ ہاں باقی جو چیز اللہ نے بنائی اس میں تو اللہ ہی کا قانون چلے گا، لیکن جو چیز میری بنائی ہوئی ہے اس کو تو میں اپنی مرضی سے استعمال کروں گا۔ لیکن انسان کے پاس کوئی چیز اپنی بنائی ہوئی نہیں ہے، بڑی چیزیں تو دور کی بات ہیں، ایک بال بھی اپنا بنایا ہوا نہیں ہے، ناخن بھی اپنا بنایا ہوا نہیں ہے، کوئی چیز انسان کی خود کی بنائی ہوئی نہیں ہے، اور اگر بنانا بھی چاہیں تو بنا ہی نہیں سکتے ہیں، سارے مل کر بنانا چاہیں تو نہیں بنا سکتے۔ اگر اس کو سادہ مثال میں سمجھنا چاہیں تو یوں کہیے کہ بچہ پیدا ہوا، دانت اس کے نہیں ہیں، اب جب وہ دنیا میں آیا ابھی دانت نہیں تھے، کچھ عرصے کے بعد 5 مہینے بعد 6 مہینے کے بعد اس کے دانت آنا شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ شان ہو وہ سسٹم نہ رکھیں جس کے ذریعے سے دانت آنے لگتے ہیں تو دنیا کے سارے دانتوں کے ڈاکٹر مل کر بھی ویسے دانت نہیں لگا سکیں گے، لگائیں گے تو یہاں سے فٹ کریں گے، اندر سے اگا نہیں سکیں گے، اور یہاں سے فٹ کیے ہوئے دانت بہرحال نیچرل دانت نہیں ہوں گے، ان دانتوں کے اندر نہ وہ طاقت ہوگی، ان دانتوں کے اندر نہ وہ فٹنس ہوگی، ان دانتوں کے اندر نہ وہ نیچرل سسٹم ہوگا جو نیچرل سسٹم اللہ نے رکھا ہے۔ تو انسان اپنی کوئی چیز خود بنانے والا ہے ہی نہیں، تو کیسے دعویٰ کرے گا کہ میں اپنی کوئی چیز اپنی مرضی سے استعمال کروں گا؟ ان 3 باتوں کو ذہن میں رکھ کر اب اگلی بات سمجھنی ہے، جس کے لیے چند آیتیں پڑھی گئی اور اس کے بعد پھر ایک حدیث مبارک بھی پڑھی گئی۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ وہ مضمون صرف ان چند آیتوں میں نہیں ہے، قرآن کی بہت ساری آیتوں میں ہے اور بہت ساری حدیثوں میں یہ بات سمجھائی گئی ہے۔ کیا ہے وہ بات؟ حضرات، دنیا میں انسان کو چونکہ دوسرے انسانوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اور انسان کو اپنی شناخت بھی قائم کرنی ہے، اور انسان کو اپنا جسم اور جسم کے باہر کی چیزیں یوز بھی کرنی ہے، یہ تینوں باتیں سامنے آئیں۔ اب انسان کے سامنے 2 راستے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ انسان اپنا رویہ، اپنا بیہیویئر، اپنے طرز عمل ایسا اختیار کرے گا کہ جن کے ساتھ وہ زندگی گزار رہا ہے ہر انسان اس سے نفرت کرتا ہے، اور یا پھر اپنا طرز عمل، اپنا رویہ، اپنا بیہیویئر اتنا اچھا بنائے کہ جن کے ساتھ بھی زندگی وہ گزر رہی ہے وہ سارے لوگ کہنے چاہیں کہ یہ رحمت ہے۔ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تمہاری زندگی ایسی ہونی چاہیے، تمہارا طرز عمل ایسا ہونا چاہیے، تمہارا بیہیویئر ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے ساتھ تم ہو، تمہارے ماں باپ، تمہارے بیوی بچے، تمہارے رشتہ دار، تمہارے دفتر والے، تمہارے ماتحت، تمہارے اوپر والے، تم جس سوسائٹی کے اندر ہو، جس معاشرے کے اندر ہو، جس طرح کے لوگوں کے ساتھ تمہارا رہنا سہنا ہو رہا ہے، تمہارا رویہ ان کے ساتھ یا تو ایسا برا ہوگا کہ وہ کان پکڑتے ہوں گے، اور یا پھر تمہارا رویہ ان کے ساتھ اتنا اچھا ہوگا کہ سب لوگ کہتے ہوں گے یہ رحمت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانہ اور احادیث میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی سمجھا رہے ہیں، کیا؟ کہ ہر انسان اپنا رویہ صحیح کرے، اور اس رویہ صحیح کرنے کے لیے بہت جگہ اپنے آپ سے لڑنا ہوگا، اپنے آپ کو دبانا ہوگا۔ مجھے کسی نے تکلیف پہنچائی، اس تکلیف پہنچانے پر میرے اندر غصہ پیدا ہوا، اس غصہ پیدا ہونے پر میں ریئیکٹ کروں گا، اب میں قدم اٹھانے کی کوشش کروں گا، تو ظاہر ہے اگر مجھے اپنا رویہ ٹھیک کرنا ہوگا تو مجھے اپنے آپ سے لڑنا ہے، اپنے آپ کو قابو میں کرنا ہے۔ وہ جو مجھے غصہ آ رہا ہے دوسرے پر، اس غصے کو مجھے دبانا ہوگا۔ تو اپنے سے لڑنا پڑتا ہے، انسان یا تو دوسرے سے لڑے گا یا اپنے سے لڑے گا۔ دوسرے نے تکلیف پہنچائی، دوسرے نے گالی دی، یا اس سے لڑوں گا اور یا پھر اپنے سے لڑوں گا۔ اس سے لڑنے کا مطلب انتقام لینا ہے، اور اپنے سے لڑنے کا مطلب اپنے آپ کو برداشت سکھانا ہے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصم، اللہ کے نظروں میں قابل نفرت، اللہ کے نظروں میں قابل بغض، لفظ بغض استعمال ہوا ہے حدیث میں، حالانکہ بعض دفعہ ڈر لگتا ہے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے کہ لفظ بغض اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا کہ مجھے بغض ہے اس ایسے انسان کے ساتھ، اور تھوڑا بغض بھی نہیں، بہت زیادہ بغض۔ ان ابغض الرجال الی اللہ، اللہ کو بہت ہی زیادہ بغض ہے اس انسان کے ساتھ۔ کس انسان کے ساتھ؟ جس کا طرز عمل، جس کا رویہ، جس کا معاملہ دوسرے انسانوں کے ساتھ اتنا برا ہو کہ ہر انسان اس سے کان پکڑتا ہو، ہر انسان اپنے آپ کو اس سے بچانے کی فکر کرتا ہو، ہر انسان اس سے دور رہنا چاہتا ہو، ایسے انسان سے اللہ بھی نفرت ہی نہیں، بہت ہی زیادہ بغض ہے۔ ضدی انسان، ہر دھرم انسان، بد کلام انسان، برا رویہ اختیار کرنے والا انسان، بد اخلاق انسان، بد رویہ انسان، ایسے انسان سے اللہ بھی نفرت کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں نفرت ہی نہیں، بہت زیادہ بغض۔
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شاہ نے کیا فرمایا؟ ایمان والوں کی ایک اہم ترین خصوصیت یہ ہے کہ وہ غصہ کو پئیں، اور دوسری جگہ فرمایا غصہ پینا آسانی بہت مشکل ہے، مگر یہ اونچے درجے کا اونچا عمل ہے جو آدمی غصہ برداشت کرے۔ باپ کو بیٹے پر غصہ آیا، اس غصے کو پینا، اس کے معنی یہ نہیں کہ بیٹا بگڑ رہا ہے تو ہم اگنور کرتے رہیں وہ بگڑتا رہے، نہیں، غصہ آنا اور چیز ہے، بگڑنے والے بچے کی تربیت کرنا اور چیز ہے۔ غصے کے نتیجے میں بچے کو مزید بگڑ جائے گا، ہاں تربیت کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن برا رویہ اختیار کرنا، ایسا برا رویہ جس کی بنا پر اولاد کہنے لگے ہمارے والد مصیبت ہیں، والدین کہنے لگے ہماری اولاد ہمارے لیے مصیبت ہے، بھائی کے متعلق کہنے لگے یہ میرے لیے مصیبت ہے، یہ ہے وہ برا طرز عمل۔ والکاظمین الغیظ، جو غصے کو پینے والے ہیں، والعافین عن الناس، اور جب کوئی تکلیف پہنچائے تو اس تکلیف پہنچانے والے کو یہاں سے تکلیف نہیں پہنچائیں گے، اس سے انتقام نہیں لیں گے، بلکہ اسے معاف کریں گے، وہ اس کی تکلیفیں بڑھتی جائیں گی، یہاں سے ان کا معاف کرنے کا رویہ بڑھتا جائے گا، یہاں تک کہ وہ تکلیفیں پہنچاتے تھک جائے اور یہ معاف کرتے کرتے نہ تھکے۔ چنانچہ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی حدیث کے ذیل میں، اسی قرآن کریم کی آیت کے ذیل میں جو تفسیریں لکھی گئی ہیں اور وہاں حدیث لکھی جاتی ہے، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ سل من قطع کر، جو اپنے برے رویے کی وجہ سے تمہارے ساتھ تعلقات کاٹتا ہے، منقطع کرتا ہے، اس کے ساتھ تم تعلقات جوڑ کر دکھاؤ۔ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، اور جو تم پر ظلم کر رہا ہو اس کو معاف کر کے دکھاؤ۔ وَأَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اور احسان کرنا اس کے ساتھ جو تمہارے ساتھ برا رویہ اختیار کیے ہوئے، جو تم کو تکلیف پہنچاتا ہے اس کے ساتھ اچھا رویہ کر کے دکھاؤ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کبھی کبھی دعا کے ذریعے سے کوئی بات سمجھاتے تھے، اور وہ مقصد یہ نہیں ہوتا تھا دعا اپنے لیے کرنی، لیکن کرتے تھے دعا۔ اور پھر جب ان سے غور کرتا ہے کہ اللہ کے نبی ایک دعا کر رہے ہیں، اور جس چیز کی دعا کر رہے ہیں اس کی ان کو ضرورت ہی نہیں ہے، پھر بھی دعا کر رہے ہیں، یا جس چیز سے بچنے کی دعائیں ہو رہی ہیں اس چیز کا خطرہ ہی ان کو نہیں ہے، تو جب خطرہ نہیں پھر اسے بچنے کی دعا کیوں ہو رہی ہے؟ مثلا حضور نے دعا کرتے ہوئے کہا یا اللہ میری حفاظت فرمائے میں کہیں گمراہ نہ ہو جاؤں، تو کون تصور کر سکتا ہے کہ اللہ کے نبی گمراہ ہو جاتے؟ یا اللہ کے نبی نے دعا کرتے ہوئے کہا یا اللہ میری حفاظت فرمائے میں جہالت نہ کروں، میری حفاظت فرمائے میں کسی پر ظلم نہ کروں، یا اللہ میری حفاظت فرمائے میں پھسل نہ جاؤں، اللہ بنی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او ازلم او یظلم علی او اجہل، یہ دعا کے الفاظ ہیں اور حدیثی کتابوں میں ہیں۔ یا اللہ کے نبی نے دعا کرتے ہوئے کہا تھا اللہم طاہر قلبی من النفاق، یا اللہ میرا دل نفاق سے پاک رکھیں۔ کون تصور کر سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کے دل میں نفاق آ سکتا تھا؟ لہذا ان کو دعا کرنے کی ضرورت پڑی، یا آپ نے فرمایا یا اللہ میری حفاظت فرمائیں کہیں میں سست نہ ہو جاؤں، کہالت نہ کرنے لگوں، یا اللہ میری حفاظت فرمائیں کہیں میری زبان جھوٹ میں پھسل نہ جائے، یا اللہ میری حفاظت فرمائیں میری آنکھ غلط نہ دیکھے، اللہم طاہر قلبی من النفاق وعینی ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ، میری آنکھ کی حفاظت فرمائے میری آنکھ خیانت نہ کرنے لگے۔ یہ اصل میں میسیج دیا، یہ پیغام دیا۔ اسی کی دوسری مثال میں بتاتا ہوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا کرتے ہوئے کہا تھا یا اللہ مجھے ایسی بیوی سے بچانا جو بیوی مجھے وقت سے پہلے بوڑھا بنا دے۔ ظاہر ہے حضور کے گھر میں تو کوئی ازواج مطہرات ایسی نہیں تھی جو حضور کے لیے اتنا ٹینشن پیدا کر دیتی، خدا نہ خواستہ کہ حضور وقت سے پہلے بوڑھے ہونے کے خدشے میں تھے، اس لیے آپ کو دعا کرنی پڑی۔ یا آگے آپ نے دعا فرمایا یا اللہ میری حفاظت، یا اللہ میں ایسی اولاد سے مجھے بچانا جو اولاد میرے لیے وبال بن جائے، وَمِنْ وَلَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ وَبَالًا، ایسی اولاد سے مجھے بچائیں جو اولاد میرے لیے وبال بن جائے۔ حضور کے گھر میں تو ایسی کوئی اولاد نہیں ہے، ان کے صاحبزادے 3 پیدا ہوئے تھے اور وہ بچپن میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کی صاحبزادیاں 4 تھیں، 3 صاحبزادیاں ان کے ہوتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئی، اور ایک صاحبزادی، وہی صاحبزادی کون؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علامہ اقبال نے فاطمہ کا تعارف کراتے ہوئے ایک جگہ فارسی میں شعر کہا ہے جس کو مولانا علی میاں نے کہا کہ صاحب علامہ اقبال نے حضرت فاطمہ کا تعارف اس انداز سے کرا کہ دنیا میں اور کوئی نہیں کرا سکا۔ انہوں نے کہا فاطمہ کا کمال یہ ہے کہ وہ رحمت للعالمین کی بیٹی ہے اور علی شیر خدا کی بیوی ہیں اور حسن و حسین کی والدہ ہیں۔ حسن حسین کی والدہ، علی شیر خدا کی اہلیہ اور رحمت للعالمین کی صاحبزادی، یہ 3 بڑی نسبتیں۔ اگر ایک ہی نسبت ہوتی صرف نبی کی بیٹی ہوتی تو بھی کون سی کم تھی، پھر حضرت علی کی بیوی ہونا اور حسن و حسین کی والدہ کا ہونا، مادر سید الشہداء، زوجہ شیر خدا
اور دختر رحمت للعالمین. یہ 3 اوصاف. تو حضور کو کہاں فکر ہوتی میری بیٹی بگڑ جائے گی، یہ میرے لیے وبال بن جائے گی، تو حضور نے دعا کی یا اللہ یہ گس میں خطر وبال بنے. یہ دعا تو نہیں ہو. پھر یہ دعا کیوں کی؟ یہ اصل میں اولادوں کو میسیج دیا کہ تم اپنے والدین کے لیے وبال مت بننا، اور بیویوں کو میسیج دیا تم اپنے شوہروں کے لیے ایسی مصیبت مت بننا کہ بیچارے وہ وقت سے پہلے بڑھاپے کو پہنچ جائیں، وقت سے پہلے ٹینشنوں کا شکار ہو جائیں، وقت سے پہلے ایسی حالت کو پہنچ جائیں کہ جناب ان کے بال ہی سفید ہو گئے اور دانت گر گئے اور بال سفید ہو گئے. یہ جو دعا کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اسی طرح سے اللہ کے نبی دعا کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں یا اللہ کسی پر میرے ہاتھ سے کوئی ظلم نہ ہو، یا اللہ کسی پر میرے ہاتھ سے کوئی زیادتی نہ ہو. یہ حضور کہاں زیادتی کرنے والے تھے؟ یہ اصل میں ہم کو میسیج دیا کہ تمہارا رویہ دوسروں کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرے لوگ تنگ آ کر کے کہنے لگے تو مصیبت ہے. یعنی کہنا یہ ہے کہ اچھا باپ بنو، اچھا بیٹا بنو، اچھا بھائی بنو، اچھا دکاندار بنو، اچھا لیڈر بنو، جہاں تم جو ہو تم اچھے بنو. ایسے نہیں کہ تم سے لوگ نفرت کرنے لگے، تمہارے اپنے نفرت کرنے لگے. جس آدمی سے اس کا بیٹا نفرت کر رہا ہو، اس کی بیوی نفرت کر رہی ہو، اس کا پڑوسی نفرت کر رہا ہو، اس کا ملازم نفرت کر رہا ہو، اس کا افسر نفرت، اس کا کلی نفرت کر رہا ہو، اس کا مطلب اس کا بیہیویئر صحیح نہیں ہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہر انسان کی اخلاقی حالت اتنی اچھی ہو، وہ جہاں رہے جس حال میں بھی رہے دوسرے لوگ اس کی اخلاقی خوبیوں کی بنا پر اس کے گرویدہ ہو، نہ کہ اسے نفرت کریں. حضور نے کیا فرمایا؟ ابغض الرجال الی اللہ. اللہ کو سخت نفرت ہے اس انسان سے جس انسان کا رویہ ایسا برا ہوگا کہ ہر انسان اسے دور بھاگتا ہو، ہر انسان اپنا سر بچاتا ہو، ہر انسان اپنی عزت بچاتا ہو. اس کی زبان اتنی گندی ہے، اس کا رویہ اتنا برا ہے، اس کا طرز عمل اتنا خراب ہے کہ ہر انسان اپنی عزت بچانے میں عافیت سمجھتا ہے. ایسے تم مت بننا، تم ایسے بننا کہ جو تم سے قریب آئے وہ تم کو سمجھے کہ اس سے بہتر انسان ہی نہیں. یعنی باپ یہ کہنا چاہیے جیسا اچھا میرا بیٹا ہے ویسا اللہ ہر ایک کو دے، اور بیٹا کہنا چاہیے جتنا اچھا میرا باپ ہے ویسے الگ، اور افسر کہنا چاہیے جتنا اچھا یہ ملازم ہے اتنا، اور ملازم کہنا چاہیے جتنا اچھا میرا باس ہے اتنا. جو آدمی ہمارے سے جڑا ہوا ہے، چاہے وہ دفتر میں، چاہے وہ دکان میں، چاہے وہ گھر میں، چاہے وہ جہاں بھی، سل من قطع کا، جو تم سے تعلق کاٹتا ہے اس سے تعلق جوڑ کر دکھانا. واعف عن من ظلم کا، جو تم پر ظلم کر رہا ہو اس کو معاف کرنا. واحسن الی من اساء الیک، اور جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے اس کے ساتھ احسان کر کے دکھاؤ. یہ احسان کر کے دکھاؤ، یہ بولنا بہت آسان ہے، کرنا بے انتہا مشکل ہے. اور کمال ہے اس میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بولا ویسے کر کے بھی دکھایا. چنانچہ اس انسانی دنیا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ معاف کرنے والا اس کائنات میں کوئی نہیں پایا گیا. اور اس سلسلے میں آپ نے اتنا اونچا معیار قائم کر دیا ہے کہ اس معیار تک آدمی پہنچ ہی نہیں سکتا. اس کا معیار کو تو سوچنا بھی ممکن. اور جب ہم سیرت کی کتابیں پڑھتے ہیں اور اس طرح کے واقعہ جب گزرتے ہیں، اگر غور کرنے اور غور کرنے کے بعد اگر ہم ہوتے وہاں اور ہمارے ہاتھ میں پاور آ جاتا اور ہم اب انتقام لے سکتے تھے جن سے ہمیں انتقام لینا تھا اور جنہیں ہمیں ستایا، اس وقت ہم کیا کرتے؟ کیا تو پوری طاقت خرچ کر دیتے اس کا بدلہ لینے کے لیے جو ہمارے پاس جب پاور آ جاتا. انسان تو جب بے بسی کی بنا پر کسی سے انتقام نہیں لے پاتا، اندر اندر کڑتا ہے. تو میں دعا سمجھا رہا تھا تو اللہ کے نبی نے ایک دعا کیا سکھائی؟ آپ نے فرمایا اگر تم نے کسی مصیبت زدہ انسان کو دیکھا، اگر تم نے کسی پریشان حال انسان کو دیکھا، اگر تم نے کسی اب نارمل انسان کو دیکھا، اگر تم نے کسی ہینڈی کریفٹ، اور یہ ہر انسان دیکھتا رہتا ہے، آپ سڑکوں پر چلیں گے کتنے انسان، کتنی تباہ حال انسان زندگی ہوتی ہے. بیمار کا خبر لینے کے لیے جائیں گے وہاں کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں. مجھے یاد آیا یہی شہر میں ایک دفعہ ایک صاحب کو میں نے دیکھا، اس قدر صحت مند رشک آتا تو اس کی صحت کو دیکھ کر کے، تو وہ کہتا تھا میں دن میں 4 مرتبہ بھی اگر 2-2 کلو گوشت کھاؤں گا وہ بھی ہضم کر لیتا ہوں. اتنا صحت مند، تقریباً 8.5 یا 9 فٹ کا آدمی، اس قدر صحت مند. لیکن اس وقت وہ بیڈ پر پڑا ہوا ہے اور ایسی قسم پرسی کے عالم میں ہے، ایسی بے بسی کے عالم میں ہے. اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، صحت بھی عطا فرمائے. تو جب کسی ایسے انسان کو دیکھیں اس وقت فوراً کہنا چاہیے یا اللہ آپ کا شکر میں ادا کرتا ہوں، آپ کا میں شکر ادا کرتا ہوں، آپ نے مجھے ایسی حالت نہیں بنائی. آپ کو سڑک پر کوئی آدمی ہاتھ پھیلا کر ملے گا، نفرت نہیں، حقارت نہیں، بڑا پن نہیں، اس کی طرف ہرگز نہیں. ہاں یہ فوراً کہنا چاہیے یا اللہ آپ کا احسان ہے، آپ نے مجھے ایسا نہیں بنایا. بس اس میں اگلا مضمون جو ہے وہ سمجھنے کی ہے. یہ ایک جگہ جا کر بہت مشکل ہوتا ہے. وہ کون سی جگہ ہے؟ کہ جب کسی انسان نے مجھے تکلیف پہنچائی ہو اور وہ بار بار مجھے دکھ دیتا رہا لیکن میں کچھ کر نہ سکا اپنی کمزوری کی وجہ سے،
چاہے یہ میرا رشتہ دار ہے، چاہے میرا رشتہ دار ہے، چاہے گھر کی بیوی کیوں نہیں ہے، چاہے پڑوسی ہے، چاہے رشتہ دار ہے، چاہے دفتر کا کلیگ ہے، چاہے دکان کا پڑوسی ہے، چاہے دکان کا سیلز مین ہے، جو مجھے بار بار تکلیف پہنچاتا رہا، اپنی کسی مجبوری کی بنا پر میں اس سے انتقام نہیں لے پایا اور لے بھی نہیں پا رہا ہوں، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اگر اس کو کبھی تکلیف پہنچے گی اور میں نے سنا اس کو یہ تکلیف ہو گئی تو اس وقت میرے دل میں خوشی آنے کے قوی امکان ہے۔ اس وقت اپنے آپ کو بچانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس وقت انسان یہ کہے یا اللہ مجھے خوشی نہیں ہے میرے اس بھائی کو تکلیف پہنچی ہے، اگرچہ اس نے مجھے بہت ستایا مگر مجھے خوشی نہیں ہے اس بات کی کہ اس کو میری تکلیف پہنچی ہے، تب انسان اس مصیبت سے بچ سکتا ہے۔ ورنہ خطرہ اس بات کا رہتا ہے کہ اگر کسی نے ہم کو دکھ پہنچایا اور ہم انتقام نہیں لے سکے اور اچانک ہم نے سنا تمزدار ٹیسٹ خراب، جناب وہ 4 سٹیج پہ پہنچ چکا ہے، یا اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا اس کا بچہ مر گیا، یا اس کو آگ لگ گئی، یا حادثہ ہو گیا، تو ہمارے دل میں خوشی آ سکتی ہے، بہت اچھا ہوا، بہت اچھا ہوا، میں بدلہ نہیں لے پایا آج تک، میونی اشپور کے گویا سود کاشے جوانا میونی اشپور گویا سود، میری آہ بد لگ گئی، خدا کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، اللہ نے بدلہ لے لیا، بہت اچھا ہوا۔ اور اس کے بعد اگلے مرحلے میں کبھی یہ بھی ہوگا جب وہ آدمی سامنے آتا ہے تو کہتے ہیں بڑا افسوس کیا ہے، بہت دکھ ہوا، آپ کو تکلیف پہنچی ہے، اندر سے خوشی، اور سامنے آ کر کہتا ہے بہت افسوس ہوا۔ یہ دو رنگی انسان کرتا ہے۔ گویا ہمارا رویہ اس کے ساتھ صحیح نہیں، ہمارا رویہ تو یہ ہونا چاہیے کہ اگرچہ اس نے ہم کو تکلیفیں پہنچائیں مگر ہم یہاں سے اس کو تکلیف نہیں، دل میں بھی تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ میں نے یہ واقعہ متعدد حضرات سے سنا مگر خود پڑھا نہیں، واللہ عالم واقعہ صحیح ہے یا غلط ہے، مگر متعدد حضرات سے میں نے سنا اور کئی مرتبہ سنا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو کوئی صاحب گالیاں دیا کرتے تھے، اور جب امام صاحب ظہر کی نماز پڑھ کر نکلتے تھے تو وہ پیچھے پیچھے گالیاں دیتا ہوا آتا تھا اور ان کے گھر تک وہ گالیاں دیتا رہتا تھا۔ جب وہ وہاں گھر کے دروازے پر پہنچ کر کے وہ کہتے تھے بھائی اور کچھ کہنا ہو تو وہ بھی کہو تو میں ورنہ اندر چلا جاؤں گا، دروازہ بند ہو جائے گا۔ وہ اور زیادہ غصے ہو کر کے کہتا تم بے غیرت ہو، تم بے حمیت ہو، تم جواب بھی نہیں دیتے ہو۔ بہرحال وہ بد کلامیاں کرتا تھا، گالیاں دیتا تھا، سب و شتم کرتا رہتا تھا، امام صاحب نے کبھی کچھ نہیں کہا۔ ایک دن امام صاحب رک کر کے انہوں نے کہا دیکھو تم بہت دنوں سے یہ جو بولتے رہتے ہو، تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہارے خلاف کچھ بھی کر سکتا ہوں، میں امیر المومنین کو اطلاع کروں گا وہ تمہارے خلاف ایکشن لے سکتے ہیں، میں قاضی کو اطلاع کروں گا، قاضی میرا شاگرد ہے، قاضی ابو یوسف جو چیف جسٹس تھے وہ میرا شاگرد ہے، میں اس کو اطلاع کر سکتا ہوں مگر میں ایسا بھی نہیں کروں گا۔ پھر میں یہ بھی کر سکتا ہوں کم سے کم تمہارے لیے بد دعا کروں مگر میں ایسا بھی نہیں کروں گا۔ پھر آخری چیز میرے پاس یہ ہے کہ قیامت کے دن میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا یا اللہ اس سے پوچھیں یہ مجھے گالیاں کیوں دیتا تھا، تو مگر میرا ارادہ ہے کہ میں وہ بھی نہیں کروں گا۔ تو اس نے پوچھا پھر اور کیا کرو گے؟ تو امام صاحب نے کہا ہاں میں وہی کہنا چاہتا تھا، میں کیا کروں گا؟ تو اب سنو تم میں کیا کروں گا۔ اگر قیامت کے دن میری مغفرت ہو گئی اور اگر اللہ نے مجھے معاف کر دیا اور میرے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا تو میں نے یہ طے کر رکھا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ شانوں سے عرض کروں گا یا اللہ میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک آپ اس کو معاف نہیں کریں گے۔ اس نے کہا جناب یہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنا اونچا رویہ، اتنا اونچا اخلاق، یہ تو ہے امتی کا معاملہ، محمد رسول اللہ کا مقام تو اس سے کتنا اونچا، کتنا اونچا۔ چاچے دیکھیں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں سے ایک صاحبزادی کا نام ہے زینب، اور یہ سب سے بڑی صاحبزادی ہے، اور زینب کا نکاح جس شخص کے ساتھ ہوا تھا اس شخص کا نام تھا ابو العاص، اور جس وقت یہ نکاح ہوا ہے اس وقت وہ ایمان والے نہیں تھے، بلکہ کیا اس وقت ابھی ایمان آیا ہی نہیں تھا، یعنی اللہ کے نبی ابھی نبی بنے ہی نہیں تھے۔ اس وقت زینب کا نکاح ابو العاص کے ساتھ ہوا، اس لیے ظاہر ان کو ایمان کی دعوت ہی نہیں جا سکتی تھی، آگے چل کر اللہ کے نبی بنے، اور جب آپ نبی بن گئے تو حضرت خدیجہ ایمان والی بن گئی، سب سے پہلی عورتوں میں حضرت خدیجہ نے ایمان قبول کیا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایمان قبول کرنے کے لازمی معنی یہ ہے کہ ان کی بیٹیاں ساری ایمان قبول کریں گے۔ حضرت زینب بھی مسلمان ہو گئی، اور لیکن حضرت زینب کا شوہر ابو العاص ابھی نان مسلم ہی تھے، اور ابھی تک یہ بیان نہیں ہوا تھا کہ غیر مسلم کے ساتھ نکاح کرنا درست ہے یا نادرست ہے۔ آگے چل کر قرآن کی آیتیں نازل ہوئی صاف صاف کہ مسلمان غیر مسلم کے ساتھ نکاح نہیں کرے گا، نہ مسلمان مرد کا نکاح کسی غیر مسلم عورت کے ساتھ ہوگا، اور نہ کسی مسلمان عورت کا نکاح کسی غیر مسلم مرد کے ساتھ ہوگا۔ قرآن میں صاف صاف ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتَ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَالْأَمَّةُ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ کہ ایمان والا بندہ غیر ایمان والی خاتون کے ساتھ نکاح نہیں کرے گا، ایمان والی خاتون غیر ایمان والے بندے کے ساتھ نکاح نہیں کرے گا، صاف صاف لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون، نہ تم ان کے لیے حلال ہو نہ وہ تمہارے لیے حلال ہے۔
یہ تو قانون بن گیا بعد میں. لیکن جس وقت ابو العاص کے ساتھ زینب کا نکاح ہوا اس وقت ابو العاص ایمان والے نہیں تھے اور ابھی ان کو ایمان قبول کرنے کی دعوت بھی نہیں دی گئی تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے. ہجرت ہو گئی, حضور مدینہ طیبہ میں ہیں. جن لوگوں نے محمد رسول اللہ یعنی مسلمانوں پر حملہ کیا جنگ بدر میں, اور جنگ بدر کی وہ فیصلہ کن جنگ ہوئی جس میں کفر کی کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی اور واضح ہو گیا کہ اب کفر ٹک نہیں سکے گا, ایمان کے سامنے آغاز جنگ بدر سے ہوا تھا جس کو قرآن نے کہا یوم الفرقان. اس جنگ بدر میں کافروں کے ساتھ ابو العاص بھی ہے, تو یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے. خیر دور آگے چلتا رہا. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کے ساتھ ہے مکہ مکرمہ میں. بیوی نے اپنے شوہر سے یہ کہا کہ آپ مجھے اجازت دے دیں, میں اپنے والد کے پاس جاؤں گی, یعنی مال غصب, میں اپنے شوہر اپنی والد کے پاس جاؤں گی. والدہ ہوتی تو کہتی میں والدہ کے پاس جاؤں گی. والدہ تو وفات پا چکی تھی حضرت خدیجہ, لیکن انہوں نے کہا کہ میں اپنے ابا جان کے پاس جاؤں گی مدینہ شریف. ابو العاص شریف انسان تھا, اگرچہ ابھی ایمان والا نہیں تھا مگر بہت شریف انسان تھا, بہت دیانتدار انسان تھا, قابل بھروسہ انسان تھا. اگرچہ ابھی ایمان قبول نہیں کیا تھا, آگے چل کر یہ ایمان والا بنا. یہ شریف دیانتدار میں لفظ بول رہا ہوں, یہ ویسے ہی نہیں, یہ تو امام بخاری نے بخاری شریف میں حدیث نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابو العاص کے بارے میں کہا, اپنی اس غلام داماد کے بارے میں, کہ ابو العاص شریف ہے, امانت دار ہے, دیانتدار ہے. اور امام بخاری نے اس کو نقل کیا بخاری شریف میں. بخاری شریف میں ایک چپٹر ہے, اس چپٹر میں ہوتا یہی ہے صحابہ کی فضیلتیں, اللہ کے نبی نے کس صحابی کے بارے میں کیا کہا. ابو بکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی, حضرت علی, زبیر بن عوام, سعد بن وقاص, جس صحابی کے بارے میں اللہ کے نبی نے جو کہا ہے اس کو امام بخاری نے چپٹر میں جمع کر دیا. ابواب المناقب کہتے ہیں اسے. اس میں ابو العاص کے متعلق حضور نے جو داماد تھے, جو اچھے کلمات ارشاد فرمائے تھے, وہ اس میں موجود ہیں. تو اس لیے گویا وہ شریف انسان تھا, اس میں کوئی شک نہیں. بہرحال جب زینب نے اپنے شوہر سے کہا کہ تم مجھے اجازت دے دو, میں اپنے والد کے پاس جاؤں گی, تو شوہر نے کہا کہ ضرور جاؤ, اور ہونا تو یہ چاہیے کہ میں تمہارے ساتھ آؤں, مگر میں تمہارے ساتھ نہیں آ سکتا, میری پوزیشن ایسی نہیں ہے, اور مکہ مکرمہ میں یہاں رہتے ہوئے میں نہیں نکل سکتا تمہارے ساتھ. تمہیں معلوم ہے یہاں کے حالات کیا ہیں. ہاں میں تمہارے سفر کا انتظام کر دیتا ہوں, راستے میں کھانے پینے کا انتظام کر دیتا ہوں, اور سواری کا انتظام بھی کر دوں گا, مگر تم جا سکتی ہو. بہرحال ابو العاص نے اپنی بیوی کے لیے انتظامات کیے, سواری کا, راستے کے کھانے پینے کا. تقریباً 1 ہفتے سے زیادہ کا سفر تھا یہ, اور وہ بھی اونٹنی پر سفر کرنا تھا. اور مزید یہ کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت پریگننسی میں ہے, حالت حمل میں ہے. سوئے اتفاق ہے کہ مکہ مکرمہ میں خبر پھیل گئی کہ ابو العاص کی بیوی یعنی محمد کی بیٹی زینب مکہ سے مدینے کے لیے روانہ ہونے والی ہے. انہوں نے فوراً میٹنگ کی. اس میں چند بڑے جو وہاں کے تھے, انہوں نے میٹنگ کرنے کے بعد کہا صاحب کچھ بھی ہو جائے ہم زینب کو نہیں جانے دیں گے, اور ہمیں اس کو روکنے کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے. کچھ بھی کیا کرنا تھا, ایک خاتون کو روکنا ہے, اس کے لیے کوئی ان کو جنگ نہیں کرنی پڑے گی. وہاں ان کے ساتھ کوئی فوجی دستہ نہیں تھا جو ان کو مقابلے میں آتا. بہرحال انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم اس کو نہیں جانے دیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے. لیکن ساتھ میں شرماتے بھی رہے کہ صاحب بزرگوں کو سامنے آنا اچھا نہیں لگے گا, ایک خاتون کو روکنے کے لیے سامنے آ کر کے برا, یہ ٹھیک نہیں رہے گا. اس لیے نوجوان لڑکوں کو ابھارا کہ تم سامنے آ کر کے اس کو کہو کسی بھی حال میں ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے. بہرحال حضرت زینب روانہ ہو گئی, اونٹنی پر سوار ہیں. مکے سے جب روانہ ہو گئی تو ان کا گھیراؤ ہو گیا, اور نوجوان لڑکوں ان کو گھیر لیا, اور گھیرنے کے بعد کہا ہم کسی بھی حال میں آپ کو جانے نہیں دیں گے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کہتی رہی بھائی میں ایک خاتون ہوں, میں ایک عورت ہوں, اور ساتھ میں پریگننسی کی حالت میں ہوں. تمہیں دشمنی یا لو جو کچھ ہے وہ میرے والد کے ساتھ ہے, میرے ساتھ کیا ہے, تو مجھے کیوں روکو گے تم. انہوں نے کہا کچھ بھی ہو ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے. بہرحال یہ رساکشی چلتی رہی. وہ ان کو ملامت بھی کرتی رہی, برا بلا بھی کہتی رہی. برا بلا کا مطلب گالیاں نہیں, بلکہ ان کو منت بھی کرتی رہی, ان کو تھوڑا سا ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتی رہی, مگر ان کے کانوں پر جو نہیں رہیں گے اور ان کو کوئی اثر نہیں ہوا. اور اسی بیچ میں پیچھے سے ایک لڑکے نے جس کا نام تھا حبار ابن اسود, اس نے وہاں سے نیزہ مارا, اور وہ نیزہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی پر سوار ہیں, حضرت زینب کے پیٹ پر لگا, اور اس نے پیٹ کو پھاڑ دیا. بطن مبارک میں جو بچہ تھا وہ نیچے گرا, اور اس نیزے سے اونٹنی بھی زخمی ہو گئی. اس اونٹنی کا ڈمیج وہ بھی باہر آ گئی, اور اس کے بعد پھر اونٹنی بھی مر گئی یا زخمی ہو گئی, اور حضرت زینب نیچے پڑی ہوئی ہیں. بچہ مر چکا ہے, وہ بچہ کتنے مہینوں کا تھا وہاں ڈیٹیل نہیں ہے. اس حالت میں حضرت زینب نیچے ہیں, محمد رسول اللہ مدینے میں ہیں. زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حال میں زمین پر پڑی ہوئی ہیں. اس کا نہ ان کا بھائی ہے نہ کوئی بہن ہے, ایک شوہر ہیں وہ بھی غیر مسلم ہیں.
بہرحال یہاں سے اٹھ کر کیسے وہ اپنے شوہر کے پاس پہنچی یا شوہر نے ان کو اٹھا کر اپنے پاس لے لیا، کیا ہوا اس کی تفصیل وہاں نہیں ہے۔ آگے چل کر کہ حضرت زینب کا یہ زخم ٹھیک نہیں ہوا، مہینوں تک، سالوں تک یہ زخم ایسے ہی رہا، اور اس کے بعد اسی زخم میں ان کی وفات بھی ہو گئی۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں دور چلتا رہا، بدر کا جنگ ہو چکا، اگلے سال غزوہ احد ہوا، پھر غزوہ خندق ہوا، پھر صلح حدیبیہ ہوئی، پھر اس کے بعد غزوہ خیبر ہوا، اس کے بعد اگلا سال آیا، 8واں سال تھا حضور کا مدینہ طیبہ میں۔ آپ نے مدینہ طیبہ سے اپنی پوری طاقت کے ساتھ مکہ مکرمہ پر جب حملہ کیا اور سارا مکہ حضور کے قبضے میں آ گیا، تو مکے کے وہ تمام لوگ جنہوں نے قسم کے ظلم کیے تھے، وہ تمام کے تمام لوگ وہاں موجود ہیں۔ انہیں میں وہ صاحب بھی ہیں جس کا نام تھا حبار ابن اسود، جس نے نیزہ مارا تھا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کو، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کا پیٹ مبارک پھٹ کر کے بچہ ضائع ہوا تھا، یہ صاحب بھی ان میں ہیں۔ اب دنیا کا ہر قانون فیصلہ کرے اس آدمی کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، دنیا کے شریف سے شریف انسان بتائیں اس آدمی کے ساتھ کیا ہونا چاہیے۔ ہر انسان یہی کہے گا کم سے کم یہ تو معافی کا حقدار نہیں ہے۔ چنانچہ وہ شخص سامنے آیا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام پہلے تو پہچان نہیں پائے یہ وہی ہے۔ اس نے خود کہا میں حبار ابن اسود ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے نظروں میں سارا منظر آ گیا، کس طرح اس نے نیزہ مارا ہوگا، کس طرح سے میری بیٹی کا پیٹ اس نے چاک کر دیا۔ اس کے بعد وہی میری زخمی بیٹی میرے پاس پہنچی ہے، اور آگے چل کر وہی بیٹی اسی حال میں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ وہ سارا منظر سامنے آیا ہوگا، حالانکہ خود دیکھا نہیں تھا۔ تو اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرماتے کہ تم میرے سامنے آئے کیسے، تم اب تک زندہ ہو کیسے، تمہیں زندہ رہنے کا حق کیا ہے، اور جن کے بارے میں مجھے لسٹ بنانی ہے ابھی ان کے گردنیں اڑا دی جائیں، اس میں لسٹ میں نمبر 1 پر تمہارا نام آنے والا ہے۔ یہ حضور فرما سکتے تھے، مگر نہیں، سلام محمد رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا حبار جس دن میں نے سنا تھا میں نے اسی دن تمہیں معاف کر دیا تھا، آج بھی میں معاف کر رہا ہوں۔ اور کیا کہنا ہے کہ لگا اور کلمہ پڑھا دیجئے، تو کہہ سکتے تھے نا حضور وہیں آ کر تو کلمہ پڑھ، اب تم مسلمان بننے آئے، اس وقت نہیں سوچا تو نے میری بیٹی کے ساتھ جب تو نے یہ کیا اس نے کیا کیا تھا تمہارا، آج تم کلمہ پڑھنے آئے، کیوں تمہیں کلمہ پڑھاؤں گا میں، مگر نہیں، ان کو کلمہ بھی پڑھایا، اس کو معاف بھی کیا، اور وہ کہتا تھا میں وہ بدبخت انسان ہوں جس نے محمد کی بیٹی کے ساتھ اس طرح کیا، میں وہ خوشبخت انسان ہوں، مجھ سے بڑا مجرم کوئی نہیں ہے جس کو محمد نے معاف کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی کا رویہ دکھ پہنچانے والوں کے ساتھ یہ ہے۔ میرے بھائی اس کی روشنی میں ہم سوچیں ہمارا رویہ اپنے والدین کے ساتھ، اپنی اولادوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے کلیگوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، جس سے حتیٰ کہ غیر مسلم کے ساتھ ہمارا رویہ کیا؟ جواب ہے سوچنے کی بات ہے۔ اگر ہمارا رویہ صحیح نہیں ہے تو ہمیں ارادہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنا رویہ ویسا بنائیں گے جیسا اللہ چاہتے ہیں، ویسا بنائیں گے جیسے اللہ کے نبی چاہتے ہیں، ویسا بنائیں گے جیسے اللہ کے نبی نے کر کے دکھایا، اور کر کے دکھایا۔ حالانکہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معاملہ تو یہ ہے معاف کرنے کا، دوسرا پہلو بہت خطرناک ہے، اور وہ خطرناک یہ ہے کہ اللہ جل شانہ اپنے نبی کی ذرا سے توہین برداشت نہیں کرتے، ذرا سے ان کو تکلیف پہنچائے اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتے، فوراً ایکشن لے لیتے ہیں۔ اس کے بے شمار واقعات ہیں، ان بے شمار واقعات میں سے مختصر واقعہ میں بات کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ صحابہ کرام کی دعوت کی، اور صحابہ آپ کے گھر میں آئے اور کھانا کھا کے نکلتے رہے، آخر میں 2-3 صحابی وہیں بیٹھے رہے، اور وہ کافی دیر تک بیٹھے رہے۔ انہوں نے سوچا بجائے اس کے کہ باہر ہم پھریں، کسی دکان پر بیٹھیں، کسی سڑک پر جا کر بیٹھیں، یا اپنے گھر جائیں، اس سے زیادہ بہتر ہے اس مقدس جگہ پر بیٹھیں گے، ویسے بھی ہمیں اندر آنے کی ہمت کب ہوگی، اور اندر آنے کی ہمیں قسمت کہاں ہے، کیونکہ وہ تو اندر حضور کے گھر کے اندر آئے ہیں۔ اندر آنے کے معنی یہ ہے کہ جہاں آپ کا گویا آج کی زبان میں ہم کہیں گے کہ جو آپ کا پرائیویٹ گھر ہے، جہاں کوئی نہیں آ سکتا ہے، وہاں آپ کے ازواج مطہرات رہیں گی، وہاں کون اندر آ سکتا تھا، تو وہاں اندر ہے اس وقت، اس لیے وہ بیٹھے رہے وہیں۔ حضور نبی علیہ السلام کے دل میں بار بار خیال آیا، یہ اٹھ جاتے نکل جاتے، مجھے اپنا کام تھا، مگر حضور نے زبان سے نہیں کہا۔ پھر بار بار میں خیال آیا یہ اٹھ جاتے، میں اپنا کام کرتا، مگر یہ اٹھ نہیں رہے ہیں، اور حضور زبان سے کہہ نہیں پا رہے ہیں۔ حضور نے سوچا چلو اب یہ نہیں اٹھ رہے ہیں تو میں ہی اٹھ جاتا ہوں۔ حضور یہاں سے اٹھ کے نکل گئے باہر، اور باہر نکل کر کافی دیر کے بعد اپنے کئی کام کر کے واپس آئے تو دیکھا وہ صاحبان وہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے ذہن میں بھی نہیں آیا کہ ہمیں اٹھ جانا چاہیے، کیونکہ حضور چاہ رہے ہیں، حضور زبان سے فرماتے تو ٹھیک، مگر حضور نے زبان سے نہیں کہا، ان کے ذہن میں بات نہیں آئی۔ حضور نے دیکھا یہ بیٹھے ہوئے ہیں، واپس چلے گئے۔
واپس جانے کے بعد پھر کچھ اور کام تھے، کچھ اور سے ملاقاتیں کرنی تھی، وہ کئی ملاقاتیں کر کے واپس آئے تو دیکھا وہ وہیں بیٹھے ہیں۔ اب ان کے بعد ان کو خیال آیا کہ شاید ایسپیز میں وقت ہم کو شاید اٹھنا چاہیے، اب کافی دیر ہو گئی اور حضور نے کئی مرتبہ باہر سے دیکھا ہمیں، تو شاید حضور چاہتے یہ ہیں کہ ہم کمرہ خالی کر دیں، ہم نکل جائیں۔ بہرحال آپ اٹھ کے نکل گئے۔ کیا ہوا کہ بس تھوڑی دیر، زیادہ دیر یہ بیٹھے رہے، حکم نہیں تھا نکل جاؤ، اس کے باوجود وہ بیٹھے رہے۔ ہم ان کو کہہ سکتے تھے تم نے بہت بڑی توہین کی، مگر توہین تب ہوتی جب ان کو آرڈر دیا جاتا پھر بھی نہ نکلتے تو تب تھی، لیکن ایسی کوئی بات نہیں۔ اس کے باوجود جو ہی وہ صحابی باہر نکل گئے، حضور اپنے کمرے کے اندر آ گئے تو آیت نازل ہو گئی، یا ایھا الذین آمنوا، 22ویں پارے میں آیت ہے، اے ایمان والو لا تدخلوا بیوت النبی، نبی کے گھر میں اندر مت آؤ، الا یؤذن لکم، مگر تب جب تمہیں اجازت ملے، بغیر اجازت کے اندر مت آنا۔ پھر آگے فرماتے ہوئے فرمایا جب وہاں بیٹھ کر کے تم کھانا کھا چکے، کھانا کھانے کے بعد فوراً نکلے کیوں نہیں، تو وہاں بیٹھے بیٹھے باتیں کیوں کرتے رہے؟ اس کی وجہ سے میرے نبی کو اذیت ہو گئی۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی ولا مستانسین للحدیث، تمہارے لیے زیبا نہیں تھا وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے، تو یہ لوگوں دربار تھا، تمہارے لیے زیبا نہیں تھا، ولا مستانسین للحدیث، باتیں کرتے کرتے مزہ آ رہا تھا تمہیں، تم کیوں وہاں زیادہ در؟ ان ذالکم کان یؤذی النبی، اس سے تو میرے نبی کو اذیت پہنچ گئی۔ ما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، تمہارے لیے کسی طرح سے بھی زیبا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کو اذیت پہنچاؤ، گویا اللہ نے یہ بھی برداشت نہیں کیا، اتنی زیادہ سی بات بھی۔ یا ایک مرتبہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قبیلہ آیا، اس قبیلے نے وہاں قیام کیا، باتیں ہوئیں، اسلام قبول کیا، ان کے بہت سارے مسائل تھے، وہ سارے مسائل حل ہو گئے، اور اس کے بعد جب یہ قبیلہ واپس جانے والا تھا تو حضور کو مشورہ یہ آیا کہ اس قبیلے کا سربراہ کسی کو بنانا ہے، اس پورے علاقے کا زیوٹ، اس پورے علاقے کے لیے سربراہ کسی کو مقرر کرنا ہے، لیکن کس کو مقرر کیا جائے اس کے لیے مشورہ کرنا چاہیے۔ چاچا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اب ابو بکر صدیق سے فرمایا، ابو بکر تو یہ جو آدمی لوگ آئے ہوئے ہیں ان سے ذرا ان کو دیکھو اور ان کے حالات معلوم کرو، ان سے گفتگو کرو، ان میں سے دیکھو مناسب کون سا انسان ہے، اس انسان کو ہم ان کا سربراہ مقرر کریں گے، مشورہ مجھے بتاؤ۔ اور حضرت عمر سے بھی فرمایا۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ دونوں صاحبان، یہ دونوں بزرگ ان تمام لوگوں سے ملاقات کر کے تمام لوگوں سے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے تمام لوگوں کو دیکھ لیا، چیک کر لیا، ان میں سے زیادہ مناسب فلاں صاحب ہیں، اور اس صاحب کا نام ہے قعقاع ابن معبد، قعقاع ابن معبد۔ یہ جو واقعہ میں سنا رہا ہوں تفسیر کی کتابوں میں بھی ہے، اور حدیث کی کتاب بخاری شریف میں کتاب التفسیر جہاں سورہ حجرات کی تفسیر ہے وہاں پر یہ حدیث موجود ہے۔ ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ قعقاع ابن معبد مناسب رہیں گے، آپ ان کو امیر بنا دیجئے۔ پھر حضرت عمر حاضر ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے بھی ان لوگوں کو دیکھ لیا، میری رائے میں بہتر یہ ہے فلاں دوسرے صاحب کو امیر بنا دیجئے۔ اس دوسرے صاحب کا نام ہے اقرع ابن حابس، اقرع ابن حابس کو امیر بنا دیجئے۔ دونوں نے اپنی رائے دی، ٹھیک۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دونوں رائیں پیش ہو گئی، خلاف معمول، خلاف مزاج، خلاف طرز عمل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر سے کہا کہ جناب آپ نے یہ دوسرے آدمی کے بارے میں رائے کیوں دی، جس کے بارے میں نے رائے دی تھی اب بھی اسی کے بارے میں کہتے ہیں، زیادہ اصل وہ تو زیادہ مناسب آدمی ہے، تم نے دوسرے کے بارے میں رائے کیوں دے دی؟ حضرت عمر نے کہا مجھے وہی اچھا لگا اس لیے میں نے اس کے بارے میں رائے دی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا نہیں تم نے تو میری بات کاٹی ہے، اصل میں تم نے میری بات کی مخالفت کی ہے، ما اردت الا خلافی، یہی حدیث کے الفاظ ہے، ساسے میں مخالفت کر رہی، میری رائے کاٹی آپ نے۔ تو حضرت عمر نے کہا میں نے آپ کی رائے نہیں کاٹی، میں نے اپنی رائے دی۔ حضرت ابو بکر نے تھوڑا اور اونچی آواز میں کہا نہیں میں سمجھ گیا آپ نے میری رائے کاٹی ہے، آپ کو بھی اسی کی رائے دینی چاہیے تھی جس کے بارے میں نے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نگاہ ڈالی ابو بکر صدیق پر اور ایک نگاہ ڈالی عمر فاروق پر، تعجب فرمایا میرے سامنے انہوں نے اونچی آواز میں بات کیوں کی؟ آپ نے زبان سے کچھ نہیں فرمایا، صرف ان کی اس رویے پر دیکھ حضور نے فرمایا میری موجودگی میں یہ آپس میں اونچے سے بات کر رہے ہیں، بس اتنا۔ ان کو روانہ کر دیا، آپ نے فرمایا میں خود فیصلہ کروں گا کس کو امیر بنائیں گے، تو آیت نازل ہو گئی، اے ایمان والو نبی کے سامنے اونچی آواز میں بات مت کرنا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جس طرح تم باتیں کرتے ہو اس طرح سے نبی کی موجودگی میں آپس میں بھی اس طرح بات مت کرنا، اونچی آواز۔ اس کے بعد آگے فرمایا ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ہم ختم کر دیں گے، کوئی اللہ جل شانہ حضور۔ لیکن جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا رویہ کیا ہے انسانوں کے ساتھ؟ ہمدردی، محبت، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے 10 سال حضور کے ساتھ گزارے، کبھی اس 10 سال کی زندگی میں مجھے کبھی نہیں ڈانٹا،
کبھی نہیں فرمایا یا انس لما فعلت هكذا، انس سے کیا ذکر ہوتی ہے، کبھی نہیں فرمایا، کبھی نہیں فرمایا لما لم تفعل، تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا، میں نے تجھے کہا تھا کرنے کو تو کیوں نہیں کیا، میں نے یہ کام منع کیا تو پھر تو نے کیوں کیا، کبھی نہیں مجھے کہا۔ اور حضرت انس کہتے ہیں کہ میں حضور مجھے کام کے لیے بھیجتے تھے، میں جا کر بچوں سے کھیلنے لگتا تھا، کافی دیر حضور انتظار کرتے رہتے تھے، بعد میں مجھے ڈھونڈنے نکلتے تھے، اور ڈھونڈ کر نکل کر کے پھر ہنستے ہنستے مجھے گلے لگاتے تھے، کہتے تھے میں تجھے کام کے لیے بھیجا تھا تو کھیل میں لگ گیا، اور اس کے بعد واپس لاتے تھے، کبھی مجھے ڈانٹا نہیں۔ اور یہ کہہ کر حضرت انس بن مالک رویا کرتے تھے، کہتے اللہ کے نبی کا رویہ ہمارے ساتھ کیسا تھا۔ تو میرے بھائی، ہمارے لیے میسیج کیا ہے؟ اپنا رویہ اچھے سے اچھا بنائیں، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے اولادوں کے ساتھ، اپنے بیویوں کے ساتھ، اپنے مستورات کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنی سوسائٹی میں جن کے ساتھ ہمارا جو بھی لحظان ہے، جس کے ساتھ بھی ہے، آپ کسی کے ساتھ ڈیلنگ کر رہے ہیں، رویہ اچھے سے اچھا رکھیں، بیہیویئر اچھے سے اچھا رکھیں۔ اگلا آدمی کہنا چاہیے کہ صاحب اس کے ساتھ میرا جھگڑا چل رہا ہے مگر آدمی بہت اچھا ہے، اس نے کبھی گالی نہیں دی، اس نے مجھے روڈ بیہیویئر نہیں کیا۔ رویہ اپنا اچھا بناؤ۔ ہمارا دین، ہمارا اسلام ہم سے مطالبہ کرتا ہے، جیسا ہمارا دین زندگی کے بے شمار شعبوں میں ہم کو گائیڈ کرتا ہے، ٹھیک اسی طرح سے انڈیویجول لائف میں بھی اسلام ہم کو گائیڈ کرتا ہے کہ تو تمہارا ذاتی اخلاق تمہارا کیسا ہونا چاہیے، تمہارا ذاتی رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ اور اس کے لیے اپنے آپ سے زیادہ لڑنا پڑتا ہے، کیونکہ جب جذبات مشتعل ہو جاتے ہیں اس کے بعد انسان کو اپنے سے لڑنا ہوگا۔ جب غصہ آتا ہے تو اپنے آپ کو غصہ کو پینا ہے۔ جب انتقام لینے کی پوزیشن میں ہوں اور ہم کچھ بھی کر سکتے ہوں، اس وقت انتقام نہیں لینا ہے۔ جب میں کسی کو تھپڑ مار سکتا ہوں اور پھر بھی اپنے آپ کو روکوں گا نہیں میں تھپڑ نہیں ماروں گا، تب ہے جب کچھ کر نہیں سکتے پھر کچھ نہیں کیا، وہ تو کمال نہیں۔ کمال یہ ہے ہم کچھ کر سکتے ہیں اپنی زبان سے، ہم کچھ کر سکتے ہیں اپنے ہاتھ سے۔ تو فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سچا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ المسلم من سلم المسلمون بلسانہ ویدہ۔ اللہ ہم کو ایسا ہی مسلمان بننا نصیب فرمائے، اور ایسا ہی رویہ، ایسا ہی اخلاق، ایسا ہی طرز عمل ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے لیے ہم کو اپنے آپ سے جتنا لڑنا پڑے اور اپنے اندر جتنی چینج لانی پڑے اللہ وہ ہمارے آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ يا رجائي يا